نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ام اتخذوا آلهة من الارض. آسمانوں کے بعد زمین کی طرف اشارہ ہے. کیا انہوں نے زمین میں کچھ الہ بنا رکھے؟ یہ جو ہے یہ استفہام کا ہے، لیکن استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری. ہم ینشرون، کہ وہ پیدا کرتے ہوں. ینشرون کا لفظ جو ہے انشار سے ہے. انشار کے معنی ہے بے جان پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر کھڑا کرنا. یعنی زمین میں کتنے ہی معبود ایسے ہیں جو کسی مرے ہوئے کو زندہ کر دکھائیں. آج تک کتنوں نے کیا. اچھا، اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا فلاں بیٹا دے سکتا ہے. ہم سے مراد یہ نہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں، ہم سے مراد ہمارے مسلمان بہن بھائی ایسے عقائد کا شکار ہیں. آپ دیکھیے کہ جو مردہ کو زندہ نہ کر سکے وہ نئے سرے سے زندگی کہاں سے دے سکتا ہے؟ بتائیے. یہ اللہ تعالیٰ کا استدلال ہے، میری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے زمین میں کچھ الہ بنا رکھے ہیں کہ جو پیدا کرتے ہوں کچھ. انشار کا معنی کر رہی ہوں کہ بے جان پڑی چیز کو اٹھا کھڑا کرنا. کس کے پاس ایسی طاقت ہے کہ مرنے والے کو کوئی دوبارہ زندہ کر لے، مشینوں کے بل پر ہی صحیح؟ کوئی نہیں. جب جان نکلی تو گئی، کوئی لوٹا نہیں سکتا، کوئی پیچھے نہیں بھاگ سکتا، کوئی فرشتوں سے لڑ نہیں سکتا. کسی کا دم نہیں کہ اللہ کے آگے سانس بھی لے اس کے فیصلے کو بدلنے کے لیے. پھر ہم کیوں سمجھتے ہیں کچھ ہستیوں کے بارے میں کہ وہ اولاد دے سکتی؟ جب کوئی مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتا تو عدم سے وجود میں کیسے لا سکتا ہے؟ نہ ہونے سے ہونا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات جو میں کہہ رہی ہوں میں اپنے ذاتی علم کی بنا پر کہہ رہی ہوں. ایک دفعہ مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا تو دو خواتین آپس میں بات کر رہی تھیں کچھ بزرگوں کی. تو ایک نے واضح طور پر یہ الفاظ بولے جو میرے اپنے کانوں نے سنے اور میری آنکھوں نے ان خواتین کو دیکھا. کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ بیٹا، بچوں کی باتیں کر رہی تھی، کہنے لگی یہ بیٹا فلاں نے دیا ہے. اور وہ ایک قبر والے کا ذکر کر رہی تھی صاف الفاظ میں، فلاں نے یہ بیٹا دیا ہے. کیا اللہ کی ہستی پاس نہیں ہے؟ پکارے اس کو. یہ تو اللہ سے مایوسی والی بات ہے نا. یا یہ سوچ لینا نہیں اللہ نے تو نہیں دینا، وہ فلاں کے پاس جائیں گے تو وہ یا دے دیں گے یا دلوا دیں گے. کس کا زور ہے اللہ پر؟ کیا آج کے دور میں کوئی نیک ترین زندہ انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا اللہ پہ زور ہے، آؤ میں کام کرا دیتا ہوں؟ ہے کہیں کوئی دعویٰ کرنے والا؟ نہیں. تو یہی لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کے پاس زور کہاں سے آ جاتا ہے؟ لیکن ہمیں چھوٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. کس کا؟ سماوات والارض کا. کیونکہ یہ 20 آیت کے شروع سے یہ بات شروع ہے نا شرک کی تردید میں. اور یہ ہے بہت سیدھی سی سمپل بات جو ایک عام سے عام چھوٹی سی سمجھ رکھنے والے انسان کو بھی سمجھ آ جائے کہ اگر ایک گھر کا انتظام 2 لوگ اکٹھے نہیں چلا سکتے، ایک بس 2 لوگ نہیں چلا سکتے، اگر ایک ہی بس کی ایک سیٹ پہ 2 ڈرائیور بیٹھ جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ. فرمایا کہ اگر اس دنیا میں یا اس کائنات میں ایک اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو ان کا انتظام بگڑ جاتا. لو کان فیہما آلہۃ، یعنی ایک اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا سورج دیوتا، بارش کا دیوتا، صحت کا، بیماری کا. یہ اولمپک کون ہے جس نے دنیا کو اٹھایا؟ اس کا سمبل بھی کچھ ایسے ہی ہے. کس طرح ساری دنیا دیوانی ہے نا، اور وہ اس نام پہ بھی کبھی ہم سوچتے نہیں. تو نظام کس طرح بگڑتا؟ یہ سورج دیوتا کہتا میں تو آج روٹھ کے جا رہا ہوں، میں نہیں سورج نکالوں گا، تو آپ کے بادل ہی نہ اٹھے. ہواؤں کا دیوتا کہے کہ میں تو آج ہواؤں کو نہیں کام پہ بھیج رہا. بارش والا، رزق برسانے والا، زمین سے فصلیں اگانے والا، اگر ان کے درمیان چھوٹا سا بھی اختلاف ہو جائے تو کیا نتیجہ نکلے؟ کوئی کام ہو نہ پائے. مثلا ایک مار رہا ہے اور دوسرا کہ نہیں میں نہیں مرنے دوں گا، تو زمین میں کوئی مر نہ سکے. اور اسی طرح اگر پیدا ہونے میں کوئی لوگوں کی مرضی چلنے لگے تو بھی نظام بگڑ جائے. فسبحان اللہ، تو پاک ہے اللہ، رب العرش، عرش کا مالک، عما یصفون، ان سب چیزوں سے جو وہ بیان کر رہے ہیں. لا یسألو، وہ نہیں پوچھا جائے گا،
اما یفعل، اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، کسی کو مارے یا زندہ کرے، اولاد دے کہ نہ دے، جنت میں بھیجے یا جہنم میں بھیجے، کسی کے ساتھ وہ جو کچھ بھی کر لے یا کوئی حکم دے دے کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، تو کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا، کسی کی مجال نہیں. اب کوئی کہے نہیں میں تو پوچھ سکتا ہوں، یہ کہنے کی بات ہے. جب وہ سامنے آئے گا نا تو یہ سب حجتیں ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات آپ کسی انسان پہ بھی بڑا غصہ کرتے ہیں کہ میں اس سے یہ پوچھوں گا، میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، اور جو ہی وہ سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سب بھول جاتے ہیں. تو اگر انسانوں کو دیکھ کے سب بھول جاتے ہیں تو اللہ کو دیکھ کر اور اللہ کو سامنے پا کر کس کو یاد رہے گا کہ کیا پوچھنا ہے اس سے. لا یسأل، وہ نہیں پوچھا جائے گا، وہ نہیں پوچھا جا سکتا. اما یفعل، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کر رہا ہے، اس کے فیصلوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے کسی انصاف پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. وہم یسألون، اور وہ سب پوچھے جائیں گے. یعنی اللہ کے سوا سب کا سوال حساب ہوگا، لیکن اللہ کا کوئی حساب نہیں لے سکتا. یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق میں. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، یا انہوں نے اس کے سوا کچھ الہ بنا رکھے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ. قل، کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، کوئی دلیل لا کے دکھاؤ. اگر تم نے خدا کے سوا کچھ اور الہ قرار دیے ہیں تو اس کے لیے کوئی دلیل لاؤ. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ نصیحت ہے یا ذکر ہے اس کا جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا جو مجھ سے پہلے. یعنی اس کتاب میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے. تو یہاں کیا فرمایا، پہلی قوموں کا ذکر بھی ہے، پچھلی قوموں کے واقعات بھی ہیں، اور آج کے دور کے لوگوں کی بات بھی ہے. بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم موردون، بلکہ اکثر ان میں سے حق جانتے نہیں اس لیے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو میرے ساتھ ہیں اور ان کے بارے میں بھی جو مجھ سے پہلے تھے، یعنی ان کو نصیحت کی بات بنا کے پیش کیا گیا ہے تمہارے لیے. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں حق کو، تو وہ منہ موڑے ہوئے ہیں. سوال، قرآن سے یا ذکر سے منہ موڑنے کا سبب کیا ہے؟ یعنی وہ کتاب جس میں میرا ذکر ہے، جس میں آپ کا ذکر ہے، جس میں ہم سے پہلے کے لوگوں کا ذکر ہے، تو جس میں اپنی بات ہے اس کتاب سے منہ کیوں موڑا گیا ہے؟ منہ موڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ منہ موڑنا کیا مطلب؟ اعراض برتنا، بے رخی برتنا، اس کی طرف توجہ نہ دینا، اسے توجہ کے قابل نہ سمجھنا. آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو جانتے ہوں. ہماری ینگر جنریشن ہی کو دیکھ لیجئے، ہمارے بچے ہی دیکھ لیجئے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ہمارے ان پڑھ لوگ، ہمارا ٹیلنٹڈ طبقہ، ذہین طبقہ، کتنے پرسنٹ؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس میں تمہارا ذکر ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس کتاب میں ہمارا اپنا ذکر ہو، ہماری بات ہو، ہمارا فائدہ ہو، اس کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فہم مورزون، وہ سب منہ موڑے ہوئے ہیں. وہ سب کون ہیں؟ کافروں کو تو چھوڑ دیجئے، اپنے مسلمانوں کو دیکھیے، کتنے پرسنٹ ہمارے پڑھے لکھے ان پڑھ، ہمارے سیاستدان، ہمارے سائنسدان، ہمارے جغرافیہ دان، ہمارے کسان، ہمارے مزدور، ہمارے ہم وطن، ہر شعبے میں کام کرنے والے افراد، ان کے کتنے پرسنٹ اس کتاب کی طرف رخ کرنے والے ہیں اور کتنے پرسنٹ فہم موردون ہیں؟ فہم موردون کیوں؟ اکثرہم لا یعلمون الحق، یہ بات ہے. فہم موردون، حالانکہ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اپنے ہی انٹرسٹ کی بات، اپنے ہی فائدے کی بات، اس سے منہ موڑنا. تو ایسے شخص کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر اصل وجہ تو لا علمی ہوئی نا. جب علم ہو جائے گا، ہم کو بھی علم ہوا تو انٹرسٹ بڑھا، اور اب ہر قیمت پہ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم بھی نہ جانتے ہوتے، پتہ ہی نہ ہوتا، تو ہم بھی اس کی طرف کیسے توجہ کرتے؟ تو جس طرح اللہ نے ہمارے لیے جاننے کا سبب کسی کو بنا دیا، اسی طرح ہمیں بھی سبب بن جانا چاہیے. اور کچھ نہیں، سبب بن جائیں کسی کے لیے جاننے کا. کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں جو اللہ نے آپ کے بس میں کیا، لیکن ذریعہ ہی بن جائے، وہ سیڑھی ہی بن جائے جس پہ پاؤں رکھ کے لوگ اپنے رب تک پہنچ جائیں. لیکن سیڑھی وہی بنتا نا جس میں عاجزی ہو،
ایک بہت اچھا کمنٹ آیا ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا احساس ہو کہ چھوٹے چھوٹے وقت میں بھی انسان کو کیا کچھ کر لینا چاہیے. پہلی آیت ہے سورۃ الانبیاء کی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. حساب کا دن اگرچہ قیامت ہے اور ہم کو یوں لگتا ہے جیسے وہ بہت دور ہے، ایسا ہی لگتا ہے نا، پتہ نہیں کب آئے گی، کتنے ہزار سال بعد. لیکن یاد رکھیے کہ ہر شخص کی موت کے ساتھ ہی اس کی قیامت شروع ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو واپس نہیں پلٹنا. یہ نعمت جو وقت کی ہے، ایک دفعہ اگر ہاتھ سے گئی تو ہمیشہ کے لیے گئی، اس لیے اس کو نہ گوائیں. 1 منٹ میں انسان کیا کچھ کرتا ہے. ہم 18 بار سانس لیتے ہیں 1 منٹ میں، 18 ٹائمز. کیا 18 ٹائمز الحمدللہ بھی کہتے ہیں کہ شکر ہے سانس آ رہا ہے. ہم 10 بار پلک جھپک لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ اگر ہم سے صرف یہ طاقت چھین لی جائے کہ پلک جھپک سکے، اگر یہ آنکھوں کی موومنٹ ہم نہ کر سکیں تو آپ دیکھیے کہ ہماری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہیں. 1 منٹ میں ہم 150 الفاظ بول سکتے ہیں، 200 گز تک چل سکتے ہیں. 1 منٹ میں زمین اپنے محور کے گرد 950 میل کا چکر لگا لیتی. محور سے مراد کیا؟ فلک. حور کا مطلب ہوتا نا گھومنا، محاورہ اسی سے گفتگو یعنی گھومتی ہے نا، ایک بولتا ہے پھر دوسرا پھر دوسرا، تو وہ اس طرح کی یعنی گردش ہوتی ہے ایک طرح سے. تو محور وہ جگہ جہاں آربٹ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے ارد گرد زمین گھوم رہی. تو 1 منٹ میں وہ فضا میں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ 950 میل کا سفر کر چکی ہوتی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ایک ایسے بڑے ہوائی جہاز پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو فضا میں فلوٹ کر رہا ہے، سیر کر رہا ہے، اور ہم اس کے اوپر امن امان سے بیٹھ کے کائنات کی ہر وقت سیر کرتے رہتے ہیں. اور ہمارا خون 1 منٹ کے اندر جسم کے ہر کونے سے چکر لگا کر واپس دل میں آ جاتا، پوری طرح سرکولیشن ہو جاتی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سی خاموش قوتیں کس طرح ایک منٹ میں ہماری خدمت پہ لگی ہوئی ہیں. 1 منٹ سروس، ہارٹ کی، لنگز کی، آنکھوں کی، زبان کی، زمین کی. اگر زمین گردش نہ کرے اور صرف سورج کے سامنے جا کے کھڑی ہو جائے اسی جگہ پر، تو آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہو. لیکن ہم ایک منٹ کو کس میں گنواتے ہیں، کہاں کہاں لگاتے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ سب سے زیادہ جس چیز کو ہم مفت سمجھتے ہیں وہ ہمارا وقت ہی ہے، اور ہر اگلا لمحہ کس کے قریب کر رہا ہے. اور کچھ ہو کہ نہ ہو، بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو ہو جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی ہوتے، لیکن ایک سفر جو ہم لازمی طور پہ طے کر رہے ہیں، وہ فائنل ڈیسٹینیشن موت، جہاں خود بخود ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور جو فاصلہ طے کر چکے ہیں نا، اس پہ پلٹ کے نہیں جانا ہم نے. جو ہم کہتے ہیں نا اچھا پھر کر لیں گے کبھی. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث. کوئی نئی بات، ذکر محدث ہے اصل میں، نئی بات، نیا ذکر، نئی آیت، نئی چیز جو بھی کوئی آتی ہے ان کے رب کی طرف سے. یعنی رب کی طرف سے نئی بات کون سی ہے؟ قرآن ہی ہے نا، اور اس دور میں تو وہی نازل ہو رہی تھی. الا استمعوہ، مگر ان کا حال کیا ہے؟ جن کا حال یہ کہ موت کی طرف ٹریول کر رہے ہیں، اس طرف جاتے ہوئے بھی کر کیا رہے ہیں؟ سن لیتے ہیں اس کو. استمعوہ، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہم یلعبون، وہ کھیلتے ہیں. گویا سن کر بھی ان کے اندر کوئی سنجیدگی نہیں آتی اور وہ کھیلتے چلے جاتے ہیں. جن خرمستیوں کا شکار ہیں انہی میں مشغول رہتے ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں ان کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی.
معمولات کیا ہوتے ہیں؟ روزمرہ کے کام. کیوں؟ اس لیے کہ لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل ہی غافل ہیں، کسی اور ہی فکر میں منہمک ہے. لاہیہ کا اگرچہ لفظی ترجمہ میں نے غافل کرایا ہے، لیکن لاہی لہب سے ہے، کسی چیز میں اس طرح مشغول ہو جانا کہ باقی کسی اور چیز کی فکر ہی نہ رہے. ہمارے دل کس میں مشغول ہیں؟ دنیا میں. کس طرح کے آخرت کی فکر ہی بھول گئی، اس کی تیاری کرنا یاد ہی نہ رہا. لاہیتاً قلوبہم. اور جب دین کی بات آتی ہے قرآن کی، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. یہ ظالم کہتے ہیں یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے جس نے تم کو برین واش کر دیا ہے، تو آنکھوں دیکھتے اس کے پھندے میں پھنس رہے ہو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم وحی کرتے رہے اس کی طرف، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ نہیں کوئی الہ مگر میں، بس عبادت کرو میری. تو آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ تمام تر پیغمبروں کا مقصد آمد کیا تھا؟ لا الہ الا انا فاعبدون. انسان پیدا ہی اس لیے کیے گئے، پیغمبر اس سبق کو یاد کرانے کے لیے بھیجے گئے، اور واپسی پر یہی سوال ہوگا کہ یہ مقصد پورا کر کے آئے کہ نہیں. کیونکہ ہم نے زمین آسمان اور ان کے بیچ کی چیزوں کو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا کہ ہم کھیل کے چلے جائیں اور انعام پائیں. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اس کے برعکس انہوں نے کیا کہا کہ رحمان نے ایک بیٹا بنا لیا، اولاد. خود تو ایک بیٹے پہ راضی نہیں، اللہ کے لیے ایک ہی کافی ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو بندے ہیں جو عزت دیے گئے ہیں، بیٹے کہاں سے بن گئے. اور ولدا بمانا اولاد، فرشتوں کی طرف بھی اشارہ ہے. یا قالو سے مراد یہاں اہل مکہ ہیں، یعنی کالو سے مراد اگر یہاں نصارہ ہو تو پھر ولدن سے مراد سنگولر ہوگا. ولد لفظ اسم جنس ہے نا، واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو اہل مکہ کے لیے ولد کیا ہے؟ فرشتے، جس کو کیا بناتے ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں. ولد اولاد کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے بمانا چائلڈ. چائلڈ فیمیل میل دونوں کے لیے استعمال کرتے نا. تو انہوں نے اللہ کے لیے کیا بنا لیا؟ اولاد تجویز کر لی. سبحانہ، پاک ہے وہ. بل عباد، یہ اولاد نہیں عباد ہیں، بندے ہیں. مکرمون، عزت دیے گئے. مکرم، عزت دیے گئے کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے، ان سے بہترین کام لیے. آپ دیکھیے کہ رائل آرمی میں ہونا عزت کی بات ہے کہ نہیں، کہ ہم نے فلاں کو سرو کیا ہے، اتنے سال سروس کی ہے، اور یہ رینک ملے. کتنا زیادہ اس پر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی دفتر میں ملازم، ہماری عام زبان میں تو مکرم ہیں، عزت دیے گئے. ان کو اللہ نے اپنے خاص کاموں کے لیے چن لیا. کائنات کی تدبیر تو اس نے خود کی، لیکن کام کن سے لیا؟ فرشتوں سے. اور قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے والصافات صفا، سورۃ صافات. فرشتوں کی کچھ صفات ہیں، مکرمون کا معنی سمجھ میں آ جائے گا. فرشتوں کی ایک صفت سب سے پہلی جو یہاں بتائی گئی کہ صفیں باندھ کے رکھتے ہیں. اللہ کی فوج کے یہ سپاہی بہت منظم ہیں، ایک آرڈر میں کھڑے ہوتے. والصافات صفا فالزاجرات زجرا، کام لینے کے لیے جھڑکتے بھی ہیں. فالتالیات ذکرا، ذکر کی تلاوت بھی کرتے ہیں. اسی طرح 30ویں پارے میں ایک سورت ہے نازعات، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. دوڑ دوڑ کے اللہ کے کام کرتے ہیں، اس لیے مکرمون ہیں. اور ہم کہتے ہیں سب آگے نکل رہے ہیں، پھر بعد میں ہم بھی کر لیں گے، سب کر لیں تو ہم بھی کر لیں گے. اللہ کے ہاں عزت پانے کے لیے، مقرب بننے کے لیے پچھلی صفوں میں نہ رہیں، اگلی میں پہنچے. اور ان کا حال کیا ہے؟ لا یسبقونہ بالقول، وہ بات میں بڑھ بڑھ کے نہیں بولتے، سبقت نہیں کرتے بات میں، آگے نہیں بڑھتے بات میں.
یعنی کوئی بدتمیزی نہیں کرتے، کوئی بد اخلاقی نہیں کرتے، کوئی فخر نہیں جتاتے، عزت و احترام سے کام کر کے پھر تسبیح میں لگ جاتے ہیں، بلکہ کام کرتے ہوئے بھی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا کوئی کام کر لیں، کام کم کریں گے، باتیں زیادہ کریں گے، جتائیں گے زیادہ، بتائیں گے زیادہ، لیکن وہ بڑھ کے نہیں بولتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا نا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا ولا یشفعون، اور سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بڑھ کے جو نہیں بولتے، سفارش نہ کریں گے الا مگر لمن ارتضی، جس کے لیے وہ راضی ہو جائے۔ وہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو جاننے کی کوشش کرتے کہ کہاں ہماری بات کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اگر وہ یہ دیکھتے ہیں، بھانپ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں، تو وہ بات بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کوئی ایسا انسان جس کی آپ عزت کرتے ہو، جس سے آپ محبت کرتے ہو، تو جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں نا، کہ میں ایسی بات نہ بولوں جو اس کو اچھی نہ لگے، یہ لحاظ ہوتا ہے نا۔ تو مجرموں کی نسبت ان کے دل میں اللہ کی بات اور اللہ کا مقام بڑا ہے، اس لیے وہ مجرموں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے۔ وہ ایسی سفارش نہیں لے کے آتے کہ یا اللہ یہ قاتل آ گیا، آپ اس کو بس معاف کر دیجئے نا۔ اور پھر ہمارے پاس زور کیا ہے کہ ہم فرشتوں کو منا لیں کہ آپ ذرا ہماری سفارش کریں، صرف اس لیے کہ وہ مقرب ہے، اللہ کے مکرم ہے؟ نہیں۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، تسبیح اور کام کر کے۔ اچھا، تسبیح کا بھی ایک معنی کیا ہے؟ تیزی سے گردش کرنا۔ حکم ملتا ہے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، دوڑ کے، فوراً، کوئی سستی نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی ٹال مٹول نہیں، کوئی تاخیر نہیں، بس کرنا ہے، کرنا ہے۔ اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم من خشیتی، اور خشیت کون سا ڈر ہوتا ہے؟ کسی کی عظمت سے، کسی کی بڑائی کی وجہ سے اس سے ڈرنا۔ اور مشفقون، شفقہ میں کیا ڈر ہوتا ہے؟ ایسا ڈر نہیں جو نیگیٹو سینس میں ہو، بلکہ پازیٹو قسم کا ڈر، یعنی اللہ کی رحمت کو جانتے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو ان میں سے بھی کہے، حالانکہ مکرم ہے لیکن ان میں سے بھی جو کہے انی الہ من دونی، کہ میں اس کے سوا الہ ہوں، فذلک نجزیہ جہنم، تو اس کو بھی ہم جہنم بدلے میں دیں گے۔ ان میں سے کوئی اگر یہ کہے کہ میں الہ ہوں، میں خدا ہوں، میری بڑی طاقت ہے، نہیں، ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو، ظالموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو ظالم کون ہے یہاں؟ وہ جو الہ ہونے کا دعویٰ کرے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا دیکھا نہیں ہے ان لوگوں نے جو کفر کرتے؟ کافروں نے دیکھا کوئی نے نہیں دیکھا؟ ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین، کانتا رتقن، یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، بند تھے، اکٹھے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو الگ کر دیا، پھاڑ دیا، کھول دیا، جدا کر دیا۔ یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، رتق اور فتق۔ رتق کا معنی ہوتا ہے یکجا ہونا، اکٹھا ہونا، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا، متصل ہونا، متلاصق ہونا، چمٹا ہوا ہونا۔ اور فتق بالکل اس کے اپوزٹ معنی میں، پھاڑنا اور جدا کرنا۔ تو جو سمپل سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات اپنی موجودہ شکل سے پہلے ابتدائی شکل میں ایک ماس تھی، اور بعد میں اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے مختلف ستاروں سیاروں کی شکل میں الگ کر دیا گیا۔ کائنات کے وجود میں آنے کا یہ نظریہ معلوم اور جانا پہچانا ہے کہ ابتدا میں صرف توانائی تھی، انرجی تھی، اسی نے بعد میں مادے کی شکل اختیار کی، میٹر، اور یہ مادہ پہلے گیس کی شکل میں ظاہر ہوا، اس کے بعد اس سے بادلوں کی طرح ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر الگ ہوئے، جس سے کہکشائیں وجود میں آئیں، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور کائنات میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ،
سورۃ الذاریات میں کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں. اس کے علاوہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ شروع میں ایک بہت بڑا جوہر یا انرجی کلاؤڈ تھا جس میں الیکٹران اور پروٹون منتشر حالت میں ٹھوسے ہوئے تھے. پھر ایک دھماکے سے یہ جوہر پھٹا اور مادہ پھیل گیا. الیکٹران اور پروٹون کی ترتیب قائم ہوئی جس سے گیسی مادہ تیار ہوا، اور پھر وہی عمل ہوا جو اوپر بتایا گیا کہ پہلے یہ اکٹھے تھے پھر یہ الگ الگ ہو گئے. 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اس آیت کا پایا جانا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دہرایا جانا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، ورنہ ایسی گہری معلومات اس میں نہ ہوتی. پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ قرآن محض واعظ و نصیحت کی کتاب نہیں، بلکہ اس کے اندر ایسے مضامین بھی پائے جاتے ہیں جو ہمیں کائنات کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتے. اور کائنات میں غور و فکر بھی محض برائے غور و فکر نہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ ایک کھیل ہے. یہ کھیل نہیں، یعنی غور و فکر کرنا بھی جسٹ ایک انجوائمنٹ کے لیے نہیں، یعنی بذات خود وہ کوئی مقصد نہیں. اس غور و فکر کا بھی مقصد ہے، اور وہ کیا؟ اپنے رب کی معرفت. ورنہ غور و فکر تو دنیا میں بہت ہو رہا ہے، بے شمار مہنگی ترین لیبارٹریز موجود ہیں، بہت کچھ ڈسکوریز اس میں ہو رہی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حاصل کیا ہے؟ وہ نہیں جو ہونا چاہیے. تو ایک مسلمان اگر یہ کام کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ایک منزل ہونی چاہیے، اور وہ ہے اپنے رب کی معرفت، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کا فن اور اس پر شکر ادا کرنا اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. اب ایک ہی آیت میں دو بڑے فیکٹس بتا دیے گئے کہ لائف کی بنیاد پانی ہے، اور پھر ہر زندہ چیز میں پانی ہے. اب دیکھیے کہ مردہ زمین سے نباتات اگنے کے لیے پانی چاہیے، انسان کی پیدائش بھی پانی سے ہوئی. الم نخلقکم من ماء مہین، قرآن پاک میں آتا ہے. کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ بیکٹیریا جیسے مائکروسکوپک جرم کو اپنی گروتھ کے لیے، افزائش نسل کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ ہیومیڈیٹی چاہیے ہوتی، رطوبت. اسی طرح انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں پانی کے اندر رہتا ہے، اس کی سروائیول کے لیے پانی چاہیے. حالانکہ آپ دیکھیں اگر ہم اب باہر آ کر پانی میں جائیں تو سانس ہی نہ لے پائیں، ڈوب جائیں. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے نا کہ وہی بچہ ماں کے پیٹ میں پانی کے اندر تیر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ سیک خشک ہو جائے یا پانی کم ہو جائے تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی جو ساخت ہے یا زندہ چیزوں کی، وہ سیل سے بنی، اور سیل میں ایک جیلی جیسا فلوئڈ ہوتا ہے، سائٹوپلازم جس کو کہتے ہیں، اور یہ اس کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے. اس کے بغیر سیل زندہ نہیں رہ سکتا. اور یہاں ماں سے مراد سائٹوپلازم بھی ہو سکتا ہے. ایک حدیث سنا دیتی ہوں، پانی سے ہر چیز پیدا ہوئی، اس کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا جی خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. آپ ہمیں ہر چیز کی اصلیت سے خبردار کریں، ہمیں بتائیں کہ ہر چیز کی اصل کیا ہے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی، یعنی جہاں قرآن میں آیا ہے وہاں حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے. افلا یؤمنون، اب بھی نہیں مانیں گے؟ یہ نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، کفر ہی کرتے رہیں گے، کفر پر ہی ڈٹے رہیں گے. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے بنایا ہے، جبکہ آج کی سائنس کیا کہتی؟ خود سے خود بن گیا، اتفاق، چانس، ایک حادثہ، ایک پہیہ جو گھوم گیا وہ گھومتا جا رہا ہے. لیکن گھمایا کس نے؟ گھمانے والا ہاتھ کیا ہے؟ آپ کے پہیے خود کیوں نہیں گھومتے سڑکوں پہ؟ آٹومیٹک بھی جن کو آپ کہتے ہیں، آپ دیکھیں نام کیا خوبصورت رکھا ہوا ہے، آٹومیٹک، لیکن وہ کس حد تک آٹومیٹک ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کو آپریٹ نہ کریں، اسے ڈائریکٹ نہ کریں تو ساری آٹومیٹک ہی دھری رہ جاتی. یہ محض کہنے کی بات ہے، پیچھے آپ کا ہاتھ چاہیے. جعلنا، ہم نے بنایا، من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، مانیں گے نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کتنا دلچسپ بگننگ ہے. اولم یرا، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے اور دیکھنے کے باوجود نہیں مان رہے. اسی کو تو کفر کہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.